عمران خان کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. دیکھیے، میں کوئی پولیٹیکل انالسٹ تو ہوں نہیں، اور میرا اپنا کام اتنا زیادہ ہے اور اس میں مجھے اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں پالیٹکس کے اندر کوئی کامنٹ دینے کی پوزیشن میں ہوں یا کوئی انالیسس کرنے کی پوزیشن میں ہوں. لہٰذا یہ سوال جو ہے، اس کا جواب ایک سیاسی جواب کی بجائے جو پاکستان کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے جو مجھے جتنی سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر، اور عمران خان کی ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں البتہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کی زندگی کو دیکھیں نا، تو وہ ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے، جس میں وہ ایک لاڈلا گھر کا ایک لاڈلا لڑکا، جو اکیلا ماں باپ کا بیٹا، اور باقی بہنیں تھیں، اور بہت ساری بہنوں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ واقعی بہت لاڈلا ہوتا ہے. اور ایک مالی خوشحالی، ایچسن کالج میں پڑھے اور پھر اس کے بعد ولایت پڑھنے چلے گئے، اور پھر کرکٹ کھیلنی شروع کی اور بہت اعلیٰ کرکٹ کھیلی، اور اللہ نے ایک بہت ہی حسین شکل و صورت دی اور ایک مردانہ وجاہت دی. اور اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ناز و نعمت میں پلا ہوا کوئی شخص، تو اس طریقے سے اس نے اپنی زندگی گزاری اور پھر کرکٹ میں نام کمایا. اور کرکٹ میں جو ورلڈ کپ کے جیتنے کے بعد جو فیم ملا، اس سے بہت پہلے عمران خان پاکستانی کرکٹ سے دستبردار ہو گئے تھے. تو آپ لوگ تو چھوٹے ہیں، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہوگا، تو کیری پیکر ایک تھے جنہوں نے آسٹریلیا میں کرکٹ سیریز شروع کی تھی، تو اس میں کچھ پاکستانی کرکٹرز نے اس کو جوائن کیا اور پاکستانی ٹیم سے ان کو نکال دیا گیا. اس میں ایک عمران خان بھی تھے، اس میں ماجد خان بھی تھے، اس میں اور بھی کچھ کھلاڑی تھے، اور اس کے بعد ایک اور ٹیم بنی جس کے وسیم باری کیپٹن تھے اور ہارون رشید وغیرہ، یہ لوگ سارے آئے. تو ایک طرح سے وہ کرکٹ سے دستبردار ہو گئے. اس کے بعد پھر کچھ وقت ایک ایسا آیا کہ جس میں عمران خان نے پھر کرکٹ چھوڑ دی، اور لوگ بہت ضد کرتے رہے. تو آپ ذرا امیجن کریں کہ اس موقع پر اگر عمران خان نے کرکٹ چھوڑ دی ہوتی تو بالکل اس کے بعد وہ اپنا کہیں کمنٹری کر رہے ہوتے، یا کہیں اور کہیں کوئی بزنس کر رہے ہوتے، یا آرام سے ولایت میں یا پاکستان میں کہیں زندگی گزار رہے ہوتے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ورلڈ کپ والا موقع دیا، اور پھر ایک دم، اور پھر جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک دم ایک دوسرا مشن عمران خان کی زندگی میں آیا. ورنہ آپ دیکھیے، عمران خان سے بھی بہتر پلیئر یہاں تھے ہماری کرکٹ کے اندر. اور جب وہ ریٹائر ہوئے، ریٹائر ہونے کے بعد بس وہ لوگ جو کرکٹ کی ایڈمنسٹریشن میں آ گئے یا کمنٹری میں آ گئے، جیسے بریلینٹ لوگ رمیز راجہ جیسے، تو وہ تو آگے چلتے رہے، باقی لوگ سب گمنامی کے اندر اپنی زندگی گزارتے رہے. بڑے بڑے کرکٹر تھے، تو عمران خان بھی ان میں سے ایک تھے. لیکن یہ ان کی ایک شخصیت کا نا ایک عجیب پہلو ہے کہ کرکٹ کی اس ٹاپ پر جانے کے بعد اچانک انہوں نے ایک اور مشن کر لیا، اور وہ مشن تھا ان کا شوکت خانم ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی. اور اس میں اتنے دل و جان کے ساتھ کام کیا کہ وہ ایک مثالی ادارے بنا دیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ معافی چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ ابھی بھی حکومت جس کے پاس سارے ریسورسز ہوتے ہیں ریاست کے، وہ بھی اس طرح کا ہسپتال نہیں ایک بنا سکتی، کینسر کا ہسپتال، جو کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس طرح سے ہسپتال بنا ہوا ہے. تو یہ ایک مثال ہے. تو اس سے ایک بندے کی شخصیت کی ڈٹرمینیشن کا پتہ لگتا ہے. اچھا، پھر جب سیاست میں آنے کا خیال آیا تو اب مجھے یاد ہے کہ ہم جب وہاں ہوتے تھے اسلام آباد میں، تو سب کہتے ٹانگا پارٹی، یعنی جتنے لوگ اس کی تحریک انصاف میں ہیں وہ ایک ٹانگے میں سواریاں پوری آ جاتی ہیں. لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور اس طرح کے ایم کیو ایم کے لوگ اور دوسری پارٹیوں کے لوگ جب ٹاک شوز میں ہوتے تھے، عمران خان بیٹھا ہوتا تھا تو عمران خان صاحب کہتے تھے آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کی تو ایک بھی سیٹ نہیں ہے، آپ کا تو کیا، آپ کس بات پہ بات کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ عمران خان ایک وقت کہا تھا کوئی بات نہیں، سب لوگوں نے شروع کیا تھا. تو اب وہ ایک آدمی کی ڈٹرمینیشن ہے. تو لہٰذا ایز اے پرسن اگر آپ عمران خان کو دیکھیں نا، تو عمران خان ایک ایکسٹرا آرڈنری آدمی ہے، ایز اے پرسن ایکسٹرا آرڈنری آدمی ہے. اور ڈٹرمینیشن کا پہاڑ ہے وہ بالکل، کہ جو اس نے ڈٹرمن کر لیا اور اس کو وہ کیا پھر، اور اس کو کر کے، اور پھر اس نے، آپ دیکھیں نا، یہ بڑی ایک انیوژل بات ہے کہ ایک آدمی کرکٹر ہو، کرکٹر کے بعد وہ سوشل سیکٹر کے اندر جائے اور وہاں پھر ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرے، اور اس کے بعد ایجوکیشن میں جائے. مطلب آپ کو پتہ ہے اس بات کا شاید کہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے ہی واز چانسلر آف بریڈ فورڈ یونیورسٹی. اور وہ آپ اس زمانے کی ان کی تقریریں سنیں، وہ ایک اکیڈمیشین کی تقریریں ہوتی ہیں جو عمران خان کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب سیاست میں آئے تو اس سیاسی نظام کے اندر جس میں خاندانی سیاست ہے، جس میں پیسہ چلتا ہے، جس میں اس میں بالکل ایک زیرو سے شروع ہو کر ملک کے وزیر اعظم بن جانا، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے. تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری بات ہے. تو یہ تو ہے کہ عمران خان میں ایک شدید قسم کی ڈٹرمینیشن ہے.
اور جس کا اظہار بھی ہوا ہے، اور اس بات کو ملکی لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی لوگ ریکگنائز کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان از ڈفرنٹ فرام ریسٹ آف دی پولیٹیکل پیپل ان دا کنٹری، یہ سارا سب کو پتہ ہے۔ اور جس طریقے سے یعنی آپ دیکھیں اقوام متحدہ میں جو ان کی تقریر تھی اور جو ان کی ایک طرح کی ایک بات کو اوریٹ کر کے بیان کرنا ہے وہ ایکسٹراڈنری۔ اور مجھے یاد ہے بہت پہلے شروع میں جب وہ صرف کرکٹر عمران خان تھے تو ان کے انٹرویو ہوتے تھے تو وہ بہت ایک شائی جیسے اپنا یہ اسد ہے، شائی سے ہوتے تھے، بالکل چپ کر کے۔ معین اختر کا ایک پروگرام ہے جس میں خاتون ساتھ بیٹھی ہیں، وہ شرما کے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک ذہانت نظر آتی تھی، مگر ہی واز اے ویری شائی پرسن۔ تو وہاں سے نکل کے ایک دم پورے انٹرنیشنل سین کے اندر آنا اور اتنی بولڈ بات کرنا، تو ایز اے پرسن تو زبردست بات ہے یہ۔ دوسری بات یہ کہ میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں اور وہاں کالج آف فزیشین سرجن میں وہ ہے تو ایکڈیمک لیڈرشپ، لیکن بہرحال تمام لیڈرشپ، اس لیے میں نے تھیوریٹیکلی لیڈرشپ کی تھیوریز پڑھی ہوئی ہیں، لیڈرز کے کریکٹرز پڑھے ہوئے ہیں، اور اس کی پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ چونکہ میں اس کا ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں عمران خان کے اندر لیڈرشپ کی بنیادی خصوصیت جو کرزما ہوتا ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے، وہاں کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں عمران خان اگر فرض کرے میرا کبھی موقع ملے ہو یا میری وہ بات ان تک پہنچ جائے تو میں ان کو بتاؤں کہ جو انٹرنیشنل لٹریچر لیڈرشپ کے بارے میں بتاتا ہے کچھ چیزوں میں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے جو ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر کا پرسپیکٹو کبھی ڈیولسٹک نہیں ہوتا۔ ڈیولسٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزوں کو، واقعات کو، لوگوں کو غلط اور صحیح میں ڈیوائیڈ نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، وہ ایسا نہیں کہتا، وہ بلکہ زندگی کو شیڈ آف ویریس کلرز میں دیکھتا ہے۔ یعنی یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ اس سے کم اچھا ہے، وہ اس سے کم اچھا ہے، وہ اس سے کم اچھا ہے، یہ بہت تھوڑا سا اچھا ہے، یہ بالکل تھوڑا سا اچھا ہے۔ یعنی وہ اچھے کے شیڈ کے اندر اس کو کوانٹیفائی کر کے چیزوں کو دیکھتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھتا، یس سر نو نہیں کہتا۔ کیونکہ جب آپ یس اور نو کرتے ہیں نا تو جتنے نوز ہوتے ہیں آپ کی انرجی ساری ان کو کمبیٹ کرنے میں لگ جاتی ہیں، اور ان کی انرجیز آپ کے ساتھ لگ جاتی ہیں، اور جو صرف یس والے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مگر جب اپنے یس کے ڈفرنٹ شیڈز میں، سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات، سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر یس کے ڈفرنٹ شیڈز میں آپ نے کیا ہوتا ہے تو آپ کی انرجی ہاریزونٹلی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ ساری انرجیز اکٹھی ہو کے ورٹیکل آپ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی نشانی یہ ہے کہ مطلب عمران خان، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کنٹینیوسلی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ فلاں نے اتنی کرپشن کی، فلاں نے اتنی کرپشن کی، فلاں نے اتنی کرپشن، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے بہت کرپشن کی، اب اس کرپشن کی کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس کو کرتے رہے، آپ لوگوں کو اچھا برے کے اندر ڈیوائیڈ کرنا، خاص طور پہ 3 سال گزرنے کے بعد، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ غیر ضروری ہے۔ اب یہ اداروں کو کرنے دیں، جو بھی ادارے ہیں وہ اس کو سیٹل کرنے دیں۔ پاکستان کے اندر ایک قانون پرسسٹ کرتا ہے، اس قانون کو کرنے دیں۔ آپ اپنی انرجیز کو ہاریزونٹلی ان نوز کے لیے اور نیگیٹوز کے اوپر ویسٹ نہ کریں، نہ آپ نہ آپ کی ٹیم، بلکہ وہ سارے اکٹھے ہو کے اس کو ورٹیکل موو کر کے پوری سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنا شروع کریں۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایریا ہے۔ آئی ایم شیور کہ مطلب عمران خان از بیسیکلی اے فلاسفر۔ جب آپ ان کی باتیں سنتے ہیں نا، اور جب سے میرا خیال ہے کہ ریلیجن کے ساتھ عمران خان کا ایک تعلق ہوا ہے، کنیکشن ہوا ہے، کیونکہ ان کی پوری زندگی کے آپ اسپیکٹرم کو دیکھیں تو کہیں کسی جگہ پر ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے جس میں ایک دم فیتھ جو ہے وہ عمران خان کی زندگی کے اندر آیا ہے اور اس کی اہمیت آئی۔ میں بھی ان کی والدہ کے انتقال والی بات ہو یا بھی کوئی اور بات ہو، کوئی زندگی میں ان کو کوئی ایسا ملا ہو شخص کہ جس کی وجہ سے فیتھ ان کی زندگی کا ایک اہم یعنی انگریڈینٹ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ تو اس چینج کے بعد عمران خان ہیز بیکم کائنڈ آف اے فلاسفر، اور وہ بیسیکلی پریگمیٹزم کے طور سے، یعنی پریگمیٹزم کا مطلب یہ ہوتا ہے عام سمجھنے کے لیے کہ جو اس وقت ہے وہ کر لو، یعنی کوئی کمپرومائز کرنا ہے تو کمپرومائز کر لو، کہیں جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بول لو، کہیں تو وہ یا جو بھی کچھ کرنا ہے موقع کو سنبھال لو۔ وہ پریگمیٹزم کے اس فلسفی پر عمل کرنے کی بجائے ایک نظریے کی بنیاد پر ان کے ذہن کے اندر ایک تھوڑی تھاٹ پروسیس ہے، ایک فلسافیکلی کوئی ڈٹرمن کی ہوئی منزل ہے، تو وہ اس کی طرف دیکھ کر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ آئی ایم شیور کہ ہی نوز آل دیز تھنگس۔ آئی ایم شیور کہ جو باتیں میں نے کی ہیں مجھ سے زیادہ لٹریچر عمران خان نے پڑھا ہوگا جس میں لیڈرشپ کی ساری تھیوریز اور ساری چیزیں۔ تو یہ میں ضرور کہوں گا، پتہ نہیں یہ بات تم تک پہنچے تو آپ نے پوچھی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ اگر یہ بات ان تک پہنچتی ہے تو یہ جو ڈیولسٹک سٹانس ہے نا، یہ لیڈر کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. اپنے سٹانس کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے جس میں تمام لوگوں کی جتنی کوانٹیٹیولی پازیٹیوٹی ہے بس اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے، ورنہ آدھے لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، آدھے ہو جاتے ہیں. دوسری جو میرے خیال کے اندر ایز اے لیڈر عمران خان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں ایز ہز لور، ایکچولی ایز ہز لور، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اندر نیگوشیٹنگ ایبلٹی جو ہے نا وہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ لیڈر کی جب آپ اس کو سم اپ کرتے ہیں نا کوالٹیز آف لیڈر، تو اس میں ہوتا ہے کہ ویژنری ہوتا ہے، اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ٹیم مین ہوتا ہے، اور وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، اور ڈیوائن کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے، اور وہ پلانر ہوتا ہے، اور وہ فیئر لیس ہوتا ہے، وہ نالجیبل ہوتا ہے. یہ اس طرح کی بہت ساری کوالٹیز لیڈر کی ہوتی ہیں لیکن ان کو سم اپ کر کے اگر ایک بات کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زبردست نیگوشیٹر ہوتا ہے. تو نیگوشیٹ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا، چاہے وہ نتیجہ یہی ہو کہ ہم ایگری نہیں کرتے، مطلب ہم اس بات پر ایگری کریں کہ ہم ایگری نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک سکسیسفل نیگوشیشن ہے. تو مجھے ایز اے لے مین اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف دس ٹاپک یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی جو نیگوشیٹنگ ایبلٹی، اور نیگوشیٹنگ ایبلٹی کے اندر جو رکاوٹ ہے میرا خیال ہے ان کی ایک خوبی ہے جو ان کی رکاوٹ ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ ڈٹرمن رہنا، اپنی بات پہ پکا رہنا اور بات سے ہٹنا نہیں. تو وہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی نیگوشیشن کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اس سلسلے میں نا ایک بڑی زبردست سیئنگ ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں کوئی کمپرومائزز نہیں کرتا، کہتا ہے نا لوگ میں بالکل ایک جو میرا نظریہ ہے میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو اس سلسلے میں میں نے ایک جگہ لکھا کہ آپ ایک آبجیکٹو بنا لیں، یعنی فار ایگزامپل وہ جو باہر مین گیٹ ہے نا، میں نے اس مین گیٹ تک پہنچنا ہے، یہ میرا آبجیکٹو ہے. اس آبجیکٹو پر میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن اس آبجیکٹو تک پہنچنے کے لیے اگر مجھے کمپرومائزز کرنے پڑے تو وہ میں کمپرومائزز کروں گا. یعنی یہاں اگر کیچڑ ہوا ہے لان کے اندر تو میں اس کی بجائے سائڈ سے ہو کے گزر جاؤں گا. رستے میں فرض کریں وہ کتا کھڑا ہے تو میں کتے سے بچ کے سائڈ سے ہو کے نکل جاؤں گا. یعنی اور یہ والے جو کمپرومائزز ہیں یہ منافقت نہیں ہوتی، یہ والے کمپرومائزز جو ہیں یہ آپ کے پرنسپل سے ہٹنا نہیں ہوتا. یعنی آپ اپنے آبجیکٹو پر کوئی کمپرومائز نہ کریں، مگر آبجیکٹو تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑیں تو ان کو ضرور کمپرومائزز کریں. تو یہ وہ ایریا ہے جو میرے خیال میں عمران خان کا جو ہے نا تھوڑا سا اور امپروو کرنے والا ہے، کہ جس کے اندر نیگوشیٹنگ ایبلٹی کے ساتھ کرنا. تیسری جو میں اور سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ، اور عمران خان سے زیادہ کس کو اس بات کا پتہ ہوگا، کہ اٹ از اباؤٹ ٹیم ڈیولپمنٹ. ٹیم ڈیولپمنٹ، آپ کی ٹیم کے اندر وہ بندے ہونے چاہیے جو صف اول کے آدمی ہوں. صف اول کا آدمی کون ہوتا ہے؟ صف اول کہتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں تو امام ہوتا ہے، تو امام کی جو پہلی صف ہے نا اس کو صف اول کہتے ہیں. صف اول میں نماز پڑھنے والا آدمی کی ایسی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ امام وہاں گر جائے، بے ہوش ہو جائے، تو ان میں سے کوئی بھی آدمی آ کے امامت کر سکتا ہو. انفارچونیٹلی عمران خان کی ٹیم میں صف اول کے آدمی نہیں ہیں، یا ہیں تو بہت تھوڑے ہیں. جب لیڈر اپنی پیک پہ ہوتا ہے نا، اور لیڈرشپ کی ایگزیکیوشن میں پیک پہ ہوتا ہے، تو ایکچولی لیڈر کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. لیڈر کی سکسیس یہ ہوتی ہے کہ لیڈر کے بغیر اب کام چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ عمران خان کے اس میں ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ اس کو لمبی زندگی دے، مگر آپ اس کو ایک دم نکال لیں، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یا اگر ہے تو اس طرح سے اس زیل کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا. تو وہ جسے پچھلی ہماری جو ورکشاپ ہوئی تھی اس میں میں نے آپ کو لیولز آف لیڈرشپ بتائے تھے جو جان میکسویل کے، تو اس لیول کے اندر جو چوتھا اور پانچواں لیول تھا وہ لیول ہو جاتا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے یا کوئی بھی یعنی مشن ہے، اس مشن میں لیڈر کی ضرورت فزیکلی ختم ہو جاتی ہے. جو اس کے باقی جو اس کے سب سیگمنٹس کے ہیڈز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آٹونومس ہو کر اپنے لیڈرشپ ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ ایریا ہے جس میں عمران خان ابھی تک، شاید ٹائم تھوڑا تھا، ابھی ٹائم تھوڑا ہوا ہے، کہ اس کے بغیر، بابے کے بغیر بکریاں نہیں چرتی ہیں. پنجاب میرے ابا جی کہا کرتے تھے بابے کے بغیر بکریاں نہیں چرتیاں. وہ سیزن، وہ ٹائم آ جانا چاہیے جب بابے کے بغیر بھی بکریاں چرنی شروع ہو جائیں.
تو یہ اس پر عمران خان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کی ٹیم ہے اس کے اندر کتنے لوگ وہ ہیں. اور آخر میں میں یہ بات اپنی اس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ، اور شاید میں اس میں عمران خان کو یعنی اتنا دوش بھی نہیں دیتا، لیکن میری خواہش ضرور ہے کہ اس بات کو ایک سیریسلی کنسیڈر کیا جائے کہ عمران خان کا ایک وعدہ تھا ہم سب سے. آئی ایم شیور کہ معافی چاہتا ہوں، عمران خان کو ابھی بھی وہ یاد ہے وعدہ، اور آئی ایم شیور کہ عمران خان کی وہ پرائورٹی بھی ہے کہ اس قوم کو قوم بنانا ہے. اور یہ بات بڑی دکھ سے ابھی کہی جاتی ہے کہ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی سیریس کوشش نظر نہیں آ رہی، کیونکہ قوم کو قوم بنانے، معافی چاہتا ہوں بات لمبی ہو گئی ہے مگر آپ پوری بات کو سن لیں تاکہ کمپلیٹ ہو جائے. قوم کو قوم بنانے کے لیے اجتماعی کوشش کے ساتھ ساتھ فرد پر کوشش کرنی بہت ضروری ہے. یعنی ابھی ہم یہاں آئے تو وہاں 3 لڑکے کھڑے تھے بچے، میں نے وہ گاڑی موڑی تو وہ جانتے نہیں تھے بچارے، تو ایک دم ان کا اوئے 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 اوئے، وہ 3 بچوں نے یہ، اور ایک بچے نے پٹا اٹھا کے بھی گاڑی پہ مارنے کی کوشش کی. اچھا اب یہ نہیں کہ وہ کوئی مجھ سے دشمنی تھی یا کچھ، وہ ہر گاڑی کے ساتھ یہ کر رہے تھے. اینڈ دیٹ واز دیئر فن. اب ان 3 بچوں کی ذمہ داری جو ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ان کی تربیت کرنا، اس کے لیے اداروں کی تربیت کرنا، اس کے لیے اداروں کے ہیڈ کی تربیت کرنا، اور اس کے لیے رول ماڈلنگ چاہیے. اور رول ماڈلنگ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی یہ تمام لوگ جو سیاست پر اوپر ہیں، جو ہمارے میڈیا میں اوپر ہیں، یہ آئیکنز کے طور پر نظر آتے ہیں. عمران خان کو اپنی پارٹی میں جتنے لوگ موجود ہیں، جو ان کے ایم این اے ہیں، جو ان کے ایم پی ایز ہیں، جو ان کے سینیٹرز ہیں، جو ان کے لوکل لیول کے اندر پریزیڈنٹس ہیں، اور جو بھی ان کے سارے ہیں، وہ سارے ڈسٹنگوشلی مختلف نظر آنے چاہیے باقی تمام پارٹیوں سے، اپنے رویے کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے مزاج کے اندر. یہ ابھی تک نہیں اچیو ہو سکا. جس طریقے سے باقی ایک پولیٹیکل، یعنی جس طریقے سے ایک بازاری طریقے سے، عامیانہ طریقے سے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں بدتمیزی کے ساتھ، روڈ لینگویج کے ساتھ، جس طریقے سے ایک پہلے سیاست کا نظام چل رہا ہے، ان کی پارٹی میں بھی ویسے ہی چل رہا ہے. تو اب رول ماڈلنگ کیا ہوگی؟ صرف نام ہی چینج ہو گیا کہ بھئی یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ پارٹی. اس سلسلے میں میں اگر عمران خان ہوں، یا عمران خان میرا بڑا بھائی ہو یا میں عمران خان کے ساتھ ہوں، تو میں ان کو یہ کہوں کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر ایک تربیت کا نظام شروع کریں، باقاعدہ تربیت کا نظام شروع کریں. آپ نے اے سی لگانا ہے ایک تحصیل کے اندر، اس کی اکیڈمی میں کتنی ٹریننگ ہوتی ہے. آپ نے ایک لیفٹیننٹ لگانا ہے جس نے ایک پلٹون کو رن کرنا ہے، اس کی ملٹری اکیڈمی میں کتنی تربیت ہوتی ہے، کتنی تربیت ہوتی ہے. ایک بندے نے ملک چلانا ہے، ایک صوبہ چلانا ہے، ایک منسٹری چلانی ہے، اس کی کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کی ریگولر ٹریننگ ورکشاپ ہو. آپ دیکھیے یہ جو سی ایس ایس آفیسرز ہوتے ہیں، جب انہوں نے 17واں گریڈ سے 18ویں گریڈ میں پروموٹ ہونا ہو، ان کی ورکشاپس ہوتی ہیں. ہمارے کالج آف فزیشین سرجن کے اندر جب ہم نے کسی نے سپروائزر بننا ہوتا ہے، اس کی کمپلسری 5 ورکشاپس ہوتی ہیں، اس نے بہت سارا اور ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، تب وہ اپ گریڈ ہو کر اوپر جاتا ہے. اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ پروفیسر بننا ہو، 5 ریسرچ پیپر لکھنے ہوتے ہیں. پروفیسر سے پروفیسر لکھنا ہو، کافی سارا کام کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ نے ایک وزیر بنانا ہے، ایک آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنانا ہے، تو بھئی باقی تم چھوڑو، لیکن اپنی پارٹی کے اندر تو ایک ٹریننگ سسٹم شروع کریں. ہر شہر کے لیول کے اوپر پی ٹی آئی کا ان کی پارٹی کا ایک کنونشن ہونا چاہیے. اس کے اندر باقاعدہ ایگزاسٹو ورکشاپس ہونی چاہیے، جس میں ہوم ورک ہونا چاہیے، جس میں کمیونیکیشن سکل سکھانی چاہیے، سوشل ورک سکھانا چاہیے، ریسرچ ورک سکھانا چاہیے، سوشل ریسرچ سکھانی چاہیے، لیڈرشپ سکھانی چاہیے، پرابلم سالونگ سکھانی چاہیے، کنفلکٹ ریزولوشن سکھانی چاہیے. یہ تمام چیزیں سکھانی چاہیے. اس کے بعد جو ہی، اور دوسرا ایک لا بنائے، جو ہی ایم پی اے ایم این اے سلیکٹ ہوں تو اسمبلی میں بیٹھنے سے پہلے 15 دن کا ان کا ٹریننگ پروگرام آپ اپنی یہ جو ہماری سروسز اکیڈمی ہے اس کے ذمہ لگا دیں. کسی بھی اپنی اکیڈمیشیا کے جو بڑے لوگ ہیں، اوپر کے لوگ، ان 8-10 بندوں کو کہہ کے ایک پورا کیریکولم بنائیں. تو اس میں کیا شرم کی بات ہے کہ جو بندہ ایم پی اے سلیکٹ ہوا ہے اس کے بعد وہ 3 ہفتے کے ایک ایگزاسٹو کورس کے اندر جائے اور اس کے بعد جا کے اسمبلی میں بیٹھے. اسی طرح ایم این اے ہے، وہ ایک ٹریننگ کورس کے ساتھ جائے. اب آپ دیکھیں نا، اگر آپ ابھی قومی اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی اسکول کے بچوں کو دکھا دیں
کہ دیکھیں یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں, جب ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے محفل میں ایسے کرنی ہوتی ہے, تو یہ ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اب 15 منٹ اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں, بلکہ آپ بچوں کو نا آنکھوں پہ کپڑا رکھ لیں گے, ان کے کانوں پہ ٹھونس دیں کہ نہ یہ ان پہ دکھائیں, ان کا اخلاق خراب ہو. یعنی اگر ہمارے لیڈروں کی آوازیں سن کے ہمارے بچوں کے اخلاق خراب ہونے کا خطرہ ہو, ہماری لینگویج خراب ہونے کا خطرہ ہو, تہذیب یعنی خراب ہونے کا خطرہ ہو, ویلیو سسٹم خراب ہونے کا خطرہ ہو, تو بڑی پریشان کن بات ہے. تو عمران خان کین اسٹارٹ دس تھنگ. وزیر اعظم ابھی آرڈر دے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کی 15 دن کی ایک ورک شاپ ہوگی, یا 3 دن کی, یعنی کوئی بھی کیریکولم ایکسپرٹ سے بنا لیں اور یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جائیں, تو وہ ایک نا بہت زبردست رول ماڈل بن کے سامنے آئیں گے. اور جب وہ رول ماڈل بن کے سامنے آئیں گے تو اس سے نیچے فلو کرے گا سارا. یہ کام ابھی نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ جو ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے نا, اس کی پاور کو بھی تک یوز نہیں کیا عمران خان نے, اور ہمارا جو مسجد کا امام ہے نا, اس کی پاور کو بھی تک یوز نہیں کیا, اور جو اسکول کا ٹیچر ہے اس کی پاور کو یوز نہیں کیا. ان 3 پاورز کو یوز کرنے کی ضرورت ہے عوام الناس کی تربیت کے لیے. مثال دیتا ہوں, عمران خان نے کیا کرنا ہے کہ کسی بندے کو بلانا ہے جو اس کام کا ایکسپرٹ ہے. جتنے بھی فار ایگزامپل پاکستان کے جتنے بھی کمشنر ہیں, ان کمشنرز کو بلانا ہے, ان کی 1 دن کی ورک شاپ کرنی ہے. ان کو ایک 4 دن کا کیریکولم, 4 days کیریکولم بتانا ہے. اس کیریکولم کے اندر ہے کہ ہر آپ کی پوری کمشنری کے اندر جتنا بھی علاقہ ہے, جتنے لوگ ہیں, ان تک یہ 4 صفوں کا کیریکولم, سوشل کیریکولم پہنچانا آپ کی رسپانسبلٹی. اور ان کو ویز اینڈ مینز ورک شاپ کے ذریعے سکھائے جا سکتے ہیں. ان میں باتیں کس قسم کی ہیں, سڑک پہ چلنا کیسے ہے, تھوکنا کیسے ہے, ڈسٹ بن کیسے کرنا ہے, سوئنگنگ ڈور ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے, سڑک پہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو اس کے ساتھ یعنی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو کیسے ہینڈل. یعنی ہم بیٹھ کے ایک اپنا سوشل کیریکولم بنا سکتے ہیں. ہم سوشل کیریکولم ایک بنا سکتے ہیں. کوئی نہیں, آن رکھیے. اچھا, اس سوشل کیریکولم کو ان کمشنرز کو بتا دیا جائے. اس کے بعد وہ کمشنرز جو ہیں اپنے آ کر اپنے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ایک ماسٹر ٹرینر کے طور پر ایک ورک شاپ کروا دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ان سب کا یہ ٹاسک ہے کہ تمام لوگوں کو یہ, اب اس میں جتنے اسکول کے یعنی ای ڈی اوز ہیں, جتنے ہیڈ ماسٹرز ہیں, جتنے چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں, جتنی اور کوئی آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں, ان ساروں کو ان کیریکولم کی ٹریننگ دے دی جائے اور ان کے ساتھ ایک پلان بنا لیا جائے کہ کیسے انہوں نے اپنے زون آف انفلوئنس کے اندر اس کیریکولم کو بتانا ہے. اس سارے کام میں 15 دن لگیں گے. اس کے پیرالل دوسرا کام کیا جائے, ان کمشنر صاحبان کو جو کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور مطلب سی ایس ایس کے لوگ ہوتے ہیں, یہ اپنے علاقے کی تمام مسجدوں کے امام کو کمشنر ہاؤس کے اندر کسی کھانے کی دعوت پہ, چائے کی دعوت پہ بلائیں, اور یہ 4 صفوں کا کیریکولم مثال کے طور پر, جس میں یہ 12-13 باتیں ہیں, یہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ نے یہ ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد, اور یہ ساری باتیں حدیثوں سے شروع ہوں گی, ساری باتیں وہی ہیں جو اسوہ نبی کے ساتھ سے ڈرائیوڈ ہیں, تو آپ نے مسجد کے ممبر سے تمام مسجدوں کو کرنی شروع کر دینی ہے. 1 ہفتہ اس میں لگے گا, سائملٹینیسلی کام شروع ہوگا. اس کے علاوہ تمام اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کو ماسٹر ٹرینر بنا دیا جائے ان سوشل کیریکولم کا, اور یہ ہر اسکول میں صبح کی اسمبلی کے بعد بتایا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں, اس پوری محنت میں 15 دن لگیں گے, کوئی خاص پیسے نہیں لگیں گے. 15 دن کے بعد ہر مسجد سے سوشل ایتھکس اور مینرزم کی بات ہونی شروع ہو جائے گی. ہر دفتر کے اندر یہ بات کی جانی شروع ہو جائے گی. ہر سکول کے اندر یہ بات ہونی شروع ہو جائے گی. بچے گھروں میں آ کے ماؤں کو کہنا شروع کر دیں گے کہ آج ہمارے ماسٹر صاحب نے یہ بتایا تھا کہ کوئی چیز زمین میں نہیں پھینکنی ہوتی, ہم نے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنا. آج ہمیں ان سے نے یہ بتایا تھا کہ جس وقت سیڑھیوں سے اترتے ہیں تو جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہوتا, گر جائیں تو چوٹ لگتی ہیں, اور جب سڑک پہ کراس کرنا ہوتا ہے تو پہلے بائیں طرف دیکھنا ہوتا ہے, پھر دائیں طرف دیکھنا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یعنی اس طرح کی جو سوشل باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی, 15 دن کے اندر اندر پورے ملک کے اندر آواز شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد وزیر اعظم آئیں, وزیر اعظم بہت خوبصورت بات کرتے ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, آ کے بتائیں کہ آج ہم نے کوئی سیاست پہ بات نہیں کرنی, کوئی میں نے کچھ اور نہیں بات کرنی, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کے اندر ہم نے ایک آواز لگا دی ہے ساری, اور آپ نے مہربانی کر کے اس کو اکنالج کرنا ہے, اور وہ ایک موٹیویشنل کوئی بات کریں کس قسم کی. پورے پاکستان میں تمام میڈیا میں ہر میں یہ بات ہونی شروع ہو جائے گی, سڑک پہ اس طرح سے چلنا ہے, تھوکنا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا, جو بھی یعنی ہم کیریکولم بنائیں گے. اب اس میں کیا ٹکے پیسے ٹکا نہیں لگتا اس کے اندر, آلریڈی ایگزسٹنگ مشینری کو ہم نے یوز کرنا ہے اور کر کے ہم نے لوگوں کی تربیت کا نظام بنانا ہے. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں, مطلب یہ کوئی کمرشل گفتگو نہیں ہم کر رہے, اس لیے سن لیں. اس کے علاوہ عمران خان کا ایک پلان ہے کہ میں نے نا بے روزگاری کو ختم کرنا ہے.
اچھا اس کے لیے ٹھیک ہے کام بہت ہو رہا ہوگا, میں آپ کو ایک سمپل تجویز دیتا ہوں, اللہ کرے یہ بات عمران خان تک پہنچ جائے. ہمارے پاس ہر شہر کے اندر پاکستان کا جو نادرا کا ڈیٹا بیس ہے نا, وہ بہت ہی انٹرنیشنل لیول کا ڈیٹا بیس ہے, بہت ہی کمپریہنسو ڈیٹا بیس ہے. ہم اس ڈیٹا بیس کے ساتھ اور یہ ذمہ لگائیں ہمارے جو سول ایڈمنسٹریشن کو ہی کہ ہر, جیسے بھاولپور کا ایک شہر ہے نا, اس شہر کے اندر نادرا سے کہہ کے ایک لسٹ بنائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ فار ایگزامپل 15 سال سے لے کر 25 سال کی عمر کے ہیں, اور وہ ایک لسٹ بن جائے گی. فرض کریں مثال کے طور پر 1 لاکھ ہیں, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزگار کے اوپر ہیں یہ پتہ لگ جائے گا. فرض کریں اس میں سے 30% روزگار کے اوپر ہیں, 70% جو ہے وہ بے روزگار ہیں. اچھا اس کے بعد ایک خانہ اور بن جائے, یہ ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکتا ہے مہینے کے اندر. اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو انسکلڈ ہیں, یعنی صرف مزدوری کر سکتے ہیں, کتنوں موٹر سائیکل ٹھیک کر سکتے ہیں, کتنے کاریں ٹھیک کر سکتے ہیں, کتنے گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں, کتنوں کے نے ڈسپینسر کا کورس کیا ہوا ہے, کتنے گارڈننگ کر سکتے ہیں. وہ سارا ڈیٹا بیس اکٹھا کر لیا جائے. فرض کریں ہمیں پتہ لگے کہ بہاولپور کے اندر 300 نوجوان ایسے ہیں جو موٹر سائیکلوں کا کام جانتے ہیں مگر بے روزگار ہیں. تو کسی موٹر سائیکل کی کمپنی کو کہا جائے, ہونڈا بنی کون کون سی ہیں, سوزوکی وٹ ایور, انہیں یہ کہا جائے کہ بہاولپور کی یزمان جانے والی سڑک کے اوپر ہم آپ کو 2 ایکڑ زمین دے رہے ہیں سرکاری زمین میں سے. اس زمین کے اوپر ایک بہت سٹیٹ آف آرٹ موٹر سائیکل ورک شاپ بنانے کے لیے ہم قرضہ بھی دیں گے, وہ قرضے کا یہ انٹرسٹ ریٹ ہوگا, اور جب آپ کی ورک شاپ ہوگی ہم 4 سال کے لیے اس میں ٹیکس بھی نہیں لیں گے. لیکن یہ ہمارے لوگ ہیں جو کہ اتنے ہیں. ہاں جی آ جائیں تو سمجھو. اچھا اتنے ہمارے لوگ ہیں, اتنے لوگ ہیں, ان کو روزگار دینا آپ کی ذمہ داری ہے. فرض کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام کے لیے جو سکل چاہیے یہ ابھی ان کے اندر سکل نہیں ہے, تو ان کی ٹریننگ ورک شاپ کرنا اور ان کو وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. اب ایک بزنس آرگنائزیشن کو جس کو ایکنالج کیا جائے گا, جس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے تالی بجائی جائے گی, شیلڈ دی جائے گی کہ انہوں نے اتنی جاب کریٹ کی ہیں, پلس ان کو ایک زمین دی جائے گی جو کہ سستی لیز ہوگی, پلس ان کو 2 سال کے لیے ٹیکس نہیں دیا جائے گا, پلس ملک کے اندر ایک اسٹیٹ آف آرٹ ورک شاپ بنے گی, اس میں یہ لوگ سارے کھپ جائیں گے. اسی طریقے سے جس کو بیکری کا کام آتا ہے وہ بیکری والوں کو کہا جائے, جس کو گارڈننگ کا کام آیا ہے اس کو ایک سرکاری زمین میں دے کے اولیو کا گارڈن بنایا جائے. تو آپ نے کوئی خرچہ نہیں کرنا, آپ نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کر کے صرف لاز میں اتنی ٹرانسپیرنسی کر لینی ہے کہ جب وہ لیز کیا جائے تو کسی کو پیسے نہیں دینے پڑے, بیچ میں کمیشن نہ کہیں دینا پڑے, کہیں اور نہ دینا پڑے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ اتنا آسان ہے نادرا کے ڈیٹا بیس کو اکٹھا کر کے, اور بہت سارے لوگ پیسے والے ایسے ہیں جن کا پیسہ سٹیگننٹ پڑا ہوا ہے, جن کا پیسہ رکا ہوا پڑا ہے. ان کو یہ پتا لگے کہ گورنمنٹ اون کر رہی ہے. جیسے ہمارے یہاں دوست ہیں کئی, جیسے فرض جن کی گھی مل ہے, ان کو یہ کہا جائے کہ ہم اسی طرح کی آپ کی یہ گھی مل آپ اور لگا لیں, یہ ہم آپ کو زمین بھی دے رہے ہیں اور اتنے اذان دے رہے ہیں, لیکن پاکستان کے یہ 100 بندوں کو آپ نے یہاں جاب کنزیوم کرنی ہے. وہ بڑے ہنس کے کریں گے, بڑے خوشی سے کریں گے. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, اور مسجد کو یوز نہیں ہم کر رہے ہیں. مسجد سے جو آواز نکلتی ہے نا, مسجد ایکچولی ریپریزنٹیٹیو ہونا چاہیے سوشل ریفارمز کے سلسلے میں. اسٹیٹ کی آواز کا ریپریزنٹیٹیو مسجد ہونی چاہیے. اسی طریقے سے سکولز کے اندر جو ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے, اس کی فلسافیکل جو ٹرانسفارمیشن ہے پریکٹیکل شکل کے اندر بچوں کے اندر, وہ وہاں سے ہونی چاہیے. تو یہ کچھ ایسے بکھری سی باتیں ہیں. بہرحال آن دا ہول میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اگلے جو 2-3 سال رہ گئے ہیں اس میں عمران خان کیا کچھ کر سکیں گے, کیونکہ کافی کمپلیکس ہے. لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کو کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ضرور دے جائے گا انشاءاللہ, کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ضرور دے گا. بہت ساری چیزیں بہت خراب ہوئی ہیں, اور خراب کیا, میں اور آپ خراب ہوئے ہیں نا, یہ میں کہنے کا یہ میرا مطلب ہے. آپ اور میں خراب ہوئے ہیں نا, تو میں اور آپ جب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو مجھے اور آپ کو ٹھیک کرنے کا کام بھی عمران خان ایز اے رسپانسبلٹی لے. تو یہ سارے کام ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ میں اب ریٹائر ہوں, میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں حاضر ہوں. مطلب مجھے کہیں کہ آپ ایم پیوں کو لیں, ورک شاپس لیں, جو میں کرنا مجھے آتا ہے, میں یہ رسپانسبلٹی لینے کو تیار ہوں. اور میں فی سبیل اللہ پاکستان کے لیے, میرا ملک ہے, مجھے تو کوئی ضرورت نہیں, میں بچے میرے آن مائی اون ہے, میری جو پینشن آ جاتی ہے اس سے میرا گزارا ہو جاتا ہے. تو میں تو تھوڑی بہت پریکٹس کرتا ہوں. مطلب میرے ذمہ لگے نا کہ بھئی آپ نے یہ کرنے مجھ سے, میں اپنے خرچے کے اوپر کرنے کو تیار ہوں, جو کچھ میں کر سکتا ہوں. لیکن جب تک ہم نے تربیت کے نظام کو, اپنے بڑوں کی تربیت, چھوٹوں کی تربیت, بچوں کی تربیت, سب کے تربیت کا نظام نہ بنایا نا, پھر اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے ملک کا. تو ادروائز ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کرے گا آگے بڑھیں گے.
یہ کچھ بکھرے ہوئے خیالات تھے. کچھ اور پوچھنا ہے؟ کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے؟